اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 155 سٹارٹ کر رہے ہیں اور دوسرا پارہ 14واں رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 235 سٹارٹ ہو چکی ہے، 14واں رکوع یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہجے کریں گے، پھر اس کو پریکٹس کریں گے، پھر لہجے میں پڑھیں گے۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جتنے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کمنٹ ضرور کیا کریں حوصلہ افزائی کے لیے، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں صدقہ جاریہ کے لیے۔ لا جناح علیکم، لام الف زبر لا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، حا زبر حا، لا جناح، لام کے آگے الف ہے، یہ الف مدہ ہے، اور نون کے آگے بھی الف مدہ ہے، لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار۔ ہا بریک ہے، اس کو بریک پڑھنا ہے، ہا اس طریقے سے، لا جناح نہیں پڑھنا، لا جناح علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لائی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، عین کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، عرا عرا، اس طریقے سے گلے کے درمیان سے عین ادا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ لام کے بعد جو یا ہے، یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ علیکم، اب اس کے بعد ہے ان طلقتم النساء، حمزہ نون زیر ان، طا لام زبر طل، لام قاف زبر لق، طلق، لیکن یہاں پہ نون کے اوپر غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد طا ہے، یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، اور اخفاء کی تعریف بھی سن لیں، معنی بھی سن لیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، حروف اخفاء میں سے 15 حروف ہیں حروف اخفاء کے، وہ کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، پچھلی ویڈیوز آپ سن سکتے ہیں، آپ کو اس میں مل جائے گا۔ یہاں پر ان طلق، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے نون ساکن کا، ان اس طریقے سے، طلق، طا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف حروف قلقلہ میں سے اس کو بھی قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، تا پشتو، میم نون پیش من، نون زیر نی، منی، میم کو جب نون سے ملائیں گے بیچ میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا نون مشدد کی وجہ سے۔ سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، یہاں الف مد کا نام بھی لے سکتے ہیں آپ، سین الف مد زبر سا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مد متصل ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ مد متصل ہے؟ مد کا مطلب لانگ کرنا ہوتا ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، اور یہاں پر مد متصل کی تعریف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے۔ مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگی۔ یہاں پر حرف مد الف ہے، النساء ایک ہی لفظ ہے، اور اسی لفظ کے ایک ہی لفظ کے اندر الف بھی ہے، حرف مد اور حمزہ بھی ہے، اس لیے مد متصل ہے۔ اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اس کی مقدار ہے مالم، میم الف زبر ما، لام میم زبر لم، مالم، ان طلقتم النساء مالم۔ اب اس کے بعد ہے تمسوہن، تا زبر تا، میم سین زبر مس، سین باؤ پہ سو، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، تمسوہن،
سین کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یہ یہاں پر واو ساکن ہے جزم کی وجہ سے، اور واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے، اس لیے اس کو واو مدہ یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا جو واو کے بعد ہے، نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے او، حمزہ واو زبر او، یہ واو لین ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ پڑھیں گے۔ تفریدو لہن، تا فا زبر تف، را زیر ری، ضاد واو پیش دو، تفریدو، تا بریک پڑھا جاتا ہے، دو نقطوں والا جو تا ہوتا ہے، اور اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو بریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ ضاد حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے، ضاد واو پیش دو، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تفریدو، اس طریقے سے۔ لام زبر لا، ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، لاہن، ہا یہ جو ہے لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ جس حلق سے یہ ادا ہوتی ہے اس حلق کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، ہن، اس طریقے سے، نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہے فریضۃ، فا زبر فا، را یا زیر ری، ضاد زبر ضا، فریضہ، تا دو زبر تن، فریضۃ۔ یہاں پر بعد حروف مصطلح ہے، پر پڑھا جائے گا، را کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اگر یہاں پہ سٹاپ آپ کرنا چاہتے ہیں تو سٹاپ کرتے وقت تا کو ہا سے بدل دیں گے، فریضہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، لاسٹ پہ ہا کی آواز آئے گی۔ اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے۔ ادغام کا معنی داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر یعنی لام اور را کے علاوہ باقی جو چار حروف ہیں جب بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آئیں گے ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ اور یہاں پر تا کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پہ غنہ ادغام ہوگا اور غنہ بھی کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ کیسے؟ فریضۃ، و، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، واو زبر وا، میم تا زبر مت، تا زیر تی، عین واو پیش عو، ومتعو، عین کو کلیئر کرنا ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ومتعو، ایسا نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین کو عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، ومتعو، اس طریقے سے۔ یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو۔ ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون کے اوپر شد ہے، شد ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھیں گے، زور دے کے، ہن، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے یہ جیم ہے، اس جیم کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ علی الموسع قدرہ، عین زبر ع، لام زبر لال، علل، میم واو پیش مو، سین زیر سی، عین زیر عی، علی الموسع، قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، قدرہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا۔ قاف حروف مصطلح میں سے یہ بھی پر پڑھیں گے، علی الموسع قدرہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے وعلی المقتر قدرہ، واو زبر وا، عین زبر ع، لام زبر لال، وعلی، لام کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں یا اور الف کو چھوڑ دیں گے، وعلی، میم قاف مق، تا زیر تی، را زیر ری، مقتری، قاف زبر قا، دال زبر دا، را پیش رو، قدرو، ہا الٹا پیش ہو، قدرہ، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، قدرہ، ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے، اور وقف جب کریں گے تو قدرہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے متاعا بالمعروف، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین
با دو زبر عم، جب یہاں پہ ہجے کریں گے تب یہ دو زبر کو با کے ساتھ یعنی ملا کے پڑھا جائے گا، نام لیا جائے گا، میم کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو میم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، کیسے؟ متاعم عم، اس طریقے سے۔ اور یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار۔ با لام زیر بل، با کے بعد جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، بل میم عین زبر ما، را و پشرو، فا زیر فی، معروفی، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، بالمعروف۔ را کے بعد جو واو مدہ ہے ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ہے حقا علی المحسنین، حا قاف زبر حق، قاف دو زبر قن، حقا، قاف کے بعد جو الف ہے اس کو اگر وقف کریں یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے تو الف پڑھا جائے گا وقف میں، لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقا عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل میم حا پیش مح، سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، محسنینا، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، علل محسنین، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اچھا اس کو ہا کو کلیئر کرنا ہے آپ نے، حقا نہیں پڑھنا، حقا علی المحسنین، اس طریقے سے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریدوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ، متا، بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں، ایک منٹ تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں جی، وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اب ہم پڑھیں گے اس کو لہجے میں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔